اور آج کا جو ہمارا دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں ایک طرف کفار کی بڑی فوج تھی، دوسری طرف مسلمانوں کی مختصر جماعت، لیکن فتح کا انصار تعداد پر نہیں بلکہ ایمان، حکمت اور اللہ کی مدد پر تھا۔ میں چاہوں گا علامہ صاحب آپ اس پر وضاحت فرمائیں، مسلمانوں اور کفار کی تعداد اور جنگی وسائل کی صورتحال کیا تھے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ بہت ہی خوبصورت سوال کیا کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ جی یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو قلیل جماعتیں ہیں، جی بلکہ رب قرآن میں فرماتا ہے قلیل جماعتیں جو ہیں کثیر جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ یعنی یہ قرآن کا فیصلہ ہے، رب رحمان کا فیصلہ ہے۔ بے شک یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے ان کے سینے میں ایمان کتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دل دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے دل میں محبت مصطفیٰ کتنی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد 1000 سے بھی زائد تھی، اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، جبکہ کفار کے پاس جدید اسلحہ اور جنگی ساز و سامان تھا۔ رب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی مدد فرماتا ہے جو حق پر ہوتے ہیں۔ ہمیشہ حق والوں کی مدد کی ہے اور حق والوں کے ساتھ رب تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا یہ بات ہے۔ جیسا کہ ہمارے علامہ صاحب فرما رہے تھے، بیان فرمایا، یہ جنگی تعداد اور وسائل کے لحاظ سے یک طرفہ دکھائی دیتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت نے مسلمانوں کو وہ طاقت عطا کی جس کے سبب وہ سرخرو ہوئے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظاہری اسباب سے زیادہ اللہ پر توکل اور ایمانی قوت اہم ہے۔ یعنی اگر بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، وہ جس طرح ایک شعر ہے نا، ارادے جن کے پختہ ہوں انہیں منزلوں نے بنا دی، جو وسوسوں میں پڑ گئے وہ قدم قدم پہ بہہ گئے۔ ارادے ان کے پختہ تھے لیکن کفار ان کے سامنے کچھ بھی نہ ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا یہ بات ہے، ماشاء اللہ۔